ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں دوبارہ آنے کے بعد جس پہلے غیر ملکی دورے کا انتخاب کیا وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ اس صدارتی دورے کے دوران وہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے، جہاں ان کا فوکس سرمایہ کاری لانے پر تھا، اور میزبان ممالک نے ان کے استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دورہ سعودی عرب اور اربوں ڈالر کا دفاعی معاہدہ۔ ٹرمپ کا سعودی عرب میں شاندار استقبال کیا گیا۔ سعودی پائلٹوں نے 6 امریکی ساختہ F-15 طیاروں کے ذریعے امریکی صدر کو پروٹوکول دیا۔ سنہری تلواروں کے ساتھ سلامی پیش کی گئی اور جامنی رنگ کا قالین بچھایا گیا۔ ٹرمپ کی لیموزین گاڑی کو سفید عربی گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $600 ارب سے زیادہ کے معاہدوں کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں کیا۔ اس میں $142 ارب کے دفاعی معاہدے بھی شامل ہیں، جنہیں تاریخ کی سب سے بڑی ہتھیاروں کی ڈیل کہا گیا۔ اس کے ساتھ سعودی عرب امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز، ایوییشن، صحت اور معدنیات میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شام سے امریکی پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ۔ ریاض میں سعودی شاہی محل میں ٹرمپ اور ماضی میں القاعدہ سے وابستہ شامی صدر احمد الشرا سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلیمان اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے انہیں شام سے امریکی پابندیاں اٹھانے پر قائل کیا تھا۔ دورہ قطر۔ سجے ہوئے اونٹوں کی قطاریں، گاڑیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے گھوڑے، جدید سائبر ٹرکس اور ان سب کے درمیان ایک گاڑی میں سوار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ دوحہ میں ان کے استقبال کا منظر تھا۔ صدر ٹرمپ کو قطر کی جانب سے $40 کروڑ کے لگژری جہاز کا تحفہ بھی دیا گیا، جسے ایئر فورس ون کے سٹینڈرڈز کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ قطر میں امریکی صدر نے اعلان کیا کہ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز امریکی کمپنی بوئنگ سے $96 ارب مالیت کے 210 طیارے خریدے گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں پروڈکشن کے دوران امریکہ میں ہر سال 1,54,000 نوکریاں پیدا ہوں گی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا آج تک کا سب سے بڑا آرڈر ہے۔ دورہ متحدہ عرب امارات۔ ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات پہنچے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود سفید کپڑوں میں ملبوس مقامی لڑکیوں نے ایک مخصوص رقص کیا جو اکثر افراد نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان $200 ارب سے زائد مالیت کے معاہدے طے پائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ UAE میں ڈیٹا سینٹرز قائم کیے جائیں گے جنہیں امریکی کمپنیاں آپریٹ کریں گی۔ ماہرین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے دوروں اور گزشتہ ہفتے کی سفارتکاری سے ان کی سوچ کچھ حد تک زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے۔ یہ تنہائی پسندی نہیں بلکہ ایک طرح کی تجارتی پالیسی ہے جس میں انہیں امید ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی دنیا کے تنازعات کو ختم کر سکتا ہے۔ کچھ سفارتکاروں نے نجی طور پر ان معاہدوں کی اصل اہمیت پر سوال اٹھایا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس سارے منظر کی نمائش ان معاہدوں کے اصل مواد سے کئی زیادہ اہم تھی۔